کیا وہ بھی مدرسے کا پڑھا. اور سنو اس ملک کو آزاد کرانے میں بھی انہی مدرسے والوں کا کام تھا. اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہمارے سر پہ جو ٹوپی ہے داڑھی ہے ہماری مسجد آباد ہے منارے کے اندر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز گونج رہی ہے یہ مدرسوں کا تو ہے اور مدرسوں کا صدقہ ہے. یہ مدرسے نہ ہوتے تو تمہاری جنازہ پڑھانے والا بھی کوئی. کیا سمجھ رہے ہو تم ان مدرسوں کو؟ یہ مدرسہ تمہاری بقا کا ذریعہ ہے. یہ تمہارے رات کی ترقی کا ذریعہ ہے. جن گاؤں میں صحیح مدرسے چلتے ہیں جن گاؤں میں علماء کا وقار رکھا جاتا ہے اور ان کی عزت کی جاتی ہے اللہ اس گاؤں کو بھی عزت دیتا ہے اور اس گاؤں کو بھی خوشحال بنا دیتا ہے. کیونکہ وہ محمد کا گھر آباد کرتے ہیں اللہ ان کے گھر کو آباد کرتا ہے. اور جب محمد کے گھر کو برباد کریں گے تو ظاہر ہے آپ اس کا انجام سمجھ سکتے. اس لیے خوب اچھی طرح سمجھے مدرسے میں بچہ جائے گا تو وہ تہذیب سیکھے گا. وہ سمجھے گا کہ ماں باپ کا کیا حق ہوتا ہے. وہ سمجھے گا کہ پڑوسی کا کیا حق ہوتا ہے. وہ سمجھے گا بڑوں کے ساتھ میں کس طرح پیش آیا جائے. وہ سمجھے گا کہ لڑائی کے کیا نقصانات ہوتے ہیں آپس میں لڑنے کے کیا نقصانات ہوتے ہیں. وہ لوگوں کے درمیان میں اتحاد پیدا کرے گا نفاق پیدا نہیں کرے گا. اگر یہاں سے ہٹا آپ نے دنیا کے کسی کالج میں تعلیم دلا دی لیکن میرا عزیزو اسے تعلیم تو مل سکتی ہے لیکن وہ تہذیب و طریقہ نہیں مل سکتا جو مدرسوں میں ملتا. میں نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچے کو نہ پڑھائیے خوب پڑھائیے. سب سے پہلے مدرسے کا طالب علم بنا کر کے مسلمان بنائیے پھر آپ اس کو انجینئر بنا دیجئے کچھ بھی بنا دیجئے. آپ کو اجازت ہے پہلے وہ مسلمان بن جائے. اس کے اندر تہذیب ہوگی طریقہ ہوگا تمدن ہوگا اور اس کے اندر بول چال اور اخلاق کا ذریعہ ہوگا. لیکن میرا عزیزو صرف ڈگری ہونے سے کام چلتا نہیں. اگر ڈگری کی بات ہے تو آؤ میں تمہیں ایسے لوگوں کو دکھاؤں گا جن کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں لیکن وہ کیا کر رہے ہیں. کوئی رکشہ چلا رہا ہے کوئی تجارت کر رہا ہے لیکن ان ڈگری والوں سے کیا ہوتا ہے. اگر ایک عالم ایک حافظ قرآن ہے اس کے پاس بظاہر ڈگری تو نہیں ہے لیکن کپڑے کبھی خراب نہیں پہنتا کھانا کبھی سے خراب نہیں ملتا. ہم کھلاتے ہیں آپ کھلاتے ہیں روز دعوتیں ملتی ہیں. یہ اللہ کا انعام ہے جو اللہ کے دین کے لیے اس نے اپنی زندگی کو اللہ کے دین پر چلایا دے اللہ اسے عزت دیتا دے. غیروں میں جائے تو بھی اپنوں میں جائے تو بھی اللہ اسے عزت دیتا ہے. اس لیے خوب اچھی طرح یاد رکھو یہ اللہ کا گھر ہے یہ مسجد اللہ کا گھر ہے. ہمارا اور آپ کا دھیان یہ رہتا ہے کہ مسجد میں ہم جتنا چندہ دیں گے اس میں زیادہ ثواب ملے گا مدرسے میں دیں گے اس میں ثواب نہیں ملے گا. ہو سکتا ہے مولوی صاحب کھا لیں. اگر مولوی صاحب بھی کھا لیتے تو اس کا بھی ثواب ملے گا. میں بتا رہا ہوں اگر کھا لیتے ہیں خدا نہ کرتا ہوا تو ہوتا نہیں الزام زیادہ لگایا جاتا ہے ہوتا نہیں. اگر کھا بھی لیا تو سنو پھر اس کا بھی ثواب تمہیں ملے گا. تمہارا کوئی نقصان نہیں مولوی صاحب کو نقصان ہو سکتا ہے تم نے دے دیا تمہیں ثواب ملے گا. اس لیے یاد رکھو میرا دیدو کہ مدرسہ آپ کی جان ہے مدرسہ آپ کی ایمان ہے. اگر اسے مضبوط رکھو گے تو پورا گاؤں بھی مضبوط رہے گا. اب یہ ہوتا ہے گاؤں میں خاص کر یہاں بھی ہوتا ہوگا ورنہ اکثر گاؤں میں ہوتا ہے کہ مدرسہ چلانا دوبر ہوتا ہے. کیسے؟ وہ ایسے کہ جن کو تجربہ نہیں ہے جب وہ مدرسے پر اپنی حکم نامہ نافذ کرتے ہیں تب اختلاف ہوتا ہے. اس لیے پہلے کام تو یہ ہے کہ اگر اپنے پاس تجربہ نہیں ہے تو کم از کم تجربے کاروں سے مشورہ دیا جائے تجربے کے اعتبار سے کام کرایا جائے. مدرسے کے اندر جو مدرس آتا ہے وہ آپ کا خادم ہوتا ہے ملازم نہیں. اس لیے یاد رکھیے اگر کوئی مدرس پڑھانے کے لیے آتا ہے
آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ دور سے چلائے رہے مولوی صاحب ہی آ جائیں. یہ بھی شان میں گستاخی ہے، گناہ ہوتا ہے. آپ کا کام ہے تو آپ دوڑ کے جائیے، کسی بچوں کو بھیجیے کہ مولوی صاحب سے کہہ دیجیے تھوڑا کام ہے، گھر پہ چل جائے. یہ طریقہ ہوتا ہے. اگر آپ دور سے چلا رہے حافظ جی، یہ توہین ہے، اس میں آپ گنہگار ہیں. اگر حافظ جی پلٹ کے آ جاتے ہیں تو اپنے علم کی توہین ہوتی. اس لیے تو میرا تو مزاج یہ ہے کہ اگر کوئی پیچھے سے چلاتا ہے میں سنتے ہی نہیں، نہیں کرتا. میں جس کو غرض ہے آئے اپنا مسئلہ حل کر. اس لیے میرا عزیزو بزرگو دوستو، کوئی بھی عالم آپ کے لیے رحمت ہے، نعمت ہے، کتنا بھی برا ہو لیکن وہ آپ سے بہتر ہے. جانے کس وقت میرے عزیزو ایک جاہل آدمی جس کو کچھ نہیں آتا پتا ہے، کہیں نہ کہیں جا کر کے وہ پھنس سکتا ہے. لیکن اگر ایک عالم ہے وہ کتنا بھی گنہگار ہو، ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اس کو علم کے نتیجے میں ضرور ہدایت دیتا ہے، ضرور ہدایت دیتا ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اسے معاف کر دیتا ہے. اور یاد رکھیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے کسی عالم کی بغاوت کی، اللہ تعالیٰ جب اس کو قبر میں اس کو اتارا جاتا ہے تو اس کے چہرے کو پچھم کے بجائے پورب کی طرف کر دیا جاتا ہے اور اللہ اس سے بہت سخت ناراض ہے. اس لیے خدا کے واسطے مولوی صاحب چاہے جیسے آپ اپنی زبان قابو میں رکھیں. اگر کوئی بڑا ہے عمر کے اعتبار سے، اگر واقعتاً مولوی صاحب کی کوئی صریح غلطی ہے تو اس کو جس طرح اپنے چھوٹے بچوں کو اور اپنے خود کی اولاد کو پیار کے ساتھ سمجھاتے ہیں، ایک تنہائی کے اندر سمجھاتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں کیا ماحول ہے، اگر مسجد کا مسئلہ ہو، کوئی بات ہو جائے تو فوراً سب کے سب چلانے لگتے ہیں مولوی صاحب یہ کیسے ہو گئے. مطلب 500 1000 روپے 2000 روپے کیا آپ نے اس کو خرید لیا ہے؟ اگر وہ بھی چاہے تو آپ کی طرح تجارت کرے، وہ بھی چاہے تو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے، کروڑوں روپے لاکھوں روپے کا روز کا مال سپلائی کر سکتا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اور دیکھو آپ اپنے ضلع کے مولویوں کو دیکھیے. مولانا نیاز الدین صاحب سیتا پور میں جائیے، یہاں محتاط صاحب کو لے لیجئے، مولانا اکرم صاحب سیتا پور میں بڑے بڑے علماء ہیں، مولانا افضل صاحب، یہ ارب پتی کھرب پتی لوگ ہیں، یہ تجارت کے میدان میں بھی آئے. تو اس وقت ضلع کے اندر مولانا ریاض الدین جیسا مسلمانوں میں سب سے زیادہ پیسے والا، اس سے بڑھ کے کوئی نہیں. تجارت کرنے کا اگر آئے تو یہ تجارت اتنی کرے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی طرف دیکھنے کی. یہ 2000 3000 جو آپ دکھاتے گے، خدا کی قسم یہ صرف چٹنی اور روٹی پر گزارا کرتے گے، صرف اس لیے کہیں تمہارے گھروں سے اللہ کے قرآن کی تلاوت نکل جائے، کہیں تم دین سے دور نہ ہو جاؤ، تم قرآن سے دور نہ ہو جاؤ، کہیں تم اللہ کے اوپر ایمان لانے کے بجائے، ایمان پر خاتمے کے بجائے کفر پر نہ مر جاؤ. تمہارے ایمان کی سلامتی کے لیے، تمہارے گھروں میں اور ایک ایک کونے میں قرآن کو پہنچانے کے لیے یہ 2 اور 2500 کے اوپر 5-4 ہزار روپے پر تمہارے یہاں آتے ہیں، تمہاری کھری کھوٹی بھی سنتے ہیں، تمہاری گالیاں بھی سنتے ہیں، تمہاری غیبت بھی سنتے ہیں، تمہارے جتنے بھی القابات ہوتے ہیں سب سن لیتے ہیں، صرف اس لیے کہ اللہ کے دین کی حفاظت کرنا. ورنہ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو ان مولویوں کو آپ یہاں پاتے، ان کے ساتھ میں 10-5 گارڈ لگے ہوتے، آپ مسافہ کرنے کو ترس جاتے. ہر ایک بڑی کرسی ان کو ملتی، کوئی قاضی ہوتا، کوئی مفتی ہوتا، کوئی کسی عہدے پر ہوتا، کوئی جج ہوتا، کوئی کہیں ہوتا، کوئی کہیں ہوتا. آپ ان سے مسافہ بھی نہیں کر پاتے. اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے. تو اس لیے میرا عزیزو، میں نے 2 مختلف باتیں کہی ہیں، لیکن اس مختلف باتوں کے اندر وجہ یہ ہے کہ اتحاد اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب دین آئے، اور دین مدرسوں سے آئے گا. مدرسوں سے ہٹ کر کے دین نہیں آ سکتا. آپ دین لانا چاہتے ہیں اپنی نسل میں، اپنے بچوں میں، اپنے آپ میں، تو آپ تیار ہوئیے، اپنے بچوں کو تیار کریے. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ مدرسہ صرف بچوں کے لیے ہے. آپ کے اندر اگر شوق ہے، بڑے بوڑھے جتنے بھی ہیں، اگر کوئی قرآن پڑھنا چاہے اپنے حافظ جی
سے عالم صاحب سے ملاقات کرے، آپ الگ سے قرآن پڑھنا سیکھیں۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر تمہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا اور تمہاری زبان نہیں ٹوٹتی، تم 45 اور 50 سال کی عمر کراس کر چکے ہو اور تمہاری زبان نہیں ٹوٹ رہی ہے، اور اسی حال میں اللہ نے تمہیں بلا لیا، تو کل قیامت کے دن اللہ تمہیں دو عزم دے گا۔ ایک یہ کہ تمہاری عمر زیادہ ہو چکی تھی، دوسری یہ تمہاری زبان نہیں مڑ رہی تھی، پھر بھی اللہ کا کلام پڑھ رہے تھے۔ حضرت شاہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا اور وہ آدمی جو سمجھنے والا ہوتا ہے، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اور یہ فرق بھی عجیب و غریب ہوتا ہے۔ جو سمجھ کے پڑھتا ہے اسے لذت ایمان کی توفیق نصیب ہوتی ہے، اور جو سمجھ کے نہیں پڑھتا صرف تلاوت کرتا ہے، یہ اللہ کی محبت میں تلاوت کرتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت میں جو بھی کام کیا جاتا ہے اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اسے ہر طرح سے مقبول ہوتا ہے۔ اگر اسی حال میں ہم اور آپ چلے گئے دنیا میں تو کل اللہ کہے گا یہ بوڑھا طوطا، یہ زبان اس کی مڑتی نہیں تھی، یہ میرا قرآن سیکھ رہا تھا، اس لیے اس کی زندگی کے جتنے گناہ ہیں معاف کر دو، جاؤ اسے جنت کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچاؤ، جاؤ اسے جنت کے دروازے کھول دو۔ اس لیے بوڑھے ہو، جوان ہو، بچے ہو، سب کے سب تیار ہو، اللہ کے قرآن کو سیکھو، اللہ کے دین کو سیکھو، اللہ کے دین کو سمجھو، دینداری آئے گی، آپس میں محبت آئے گی، آپس میں دل جڑیں گے۔ آخر میں ایک حدیث پڑھی، اس کا ترجمہ کر کے میرا بھی تقریباً وقت مکمل ہو رہا ہے، پھر بات کو ختم کر دوں گا۔ الغناء ينبت النفاق۔ آج ہماری جو آپس میں لڑائیاں دوریاں ہیں، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب کسی قوم میں گانوں کی کثرت ہو جاتی ہے، گانا سمجھتے ہیں نا، سب سمجھتے ہیں، تلاوت کو کہ سمجھتے ہو تو شاید کوئی سمجھتا ہو، گانا تو سب سمجھتے ہیں۔ گانا، یہ گانا میرے نبی فرماتے ہیں قرب قیامت میں جب لوگ گانوں میں ملوث ہوں گے، اللہ ان کے چہروں کو بگاڑ دے گا، چہروں کو مس کر دے گا، زمین کو پھاڑ دے گا، تھک جائیں گے۔ کیا واقعات نہیں ہوتے؟ زمین پھٹتی ہے، زلزلے آتے ہیں، پورے کے پورے علاقے، پورے کے پورے ملک تباہ ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں، یہ گانا ایسا گناہ ہے جو ہمارے دلوں کے اندر نفاق کو پیدا کرتا ہے۔ نفاق کیا ہے؟ جھوٹ بولنا۔ نفاق کیا ہے؟ میرا دیدو، ایک دوسرے کی منافقت کرنا۔ نفاق کیا ہے؟ ہر گناہ کبیرہ کا مرتکب ہونا۔ یہ گناہ ایک سر، یہ ایسا سر ہے جس طرح ایک مور جب ناچتا ہے، اسی طرح جب گانا گایا جاتا ہے تو گناہ بڑھتے ہیں، گناہ کا سلسلہ بڑھتا رہتا ہے۔ اس لیے میرا دیدو، آج ہمارے کانوں کے اندر اور ہماری گلیوں کے اندر، ہمارے گاؤں گھروں کے اندر گانے کے علاوہ کوئی ترانہ بھی نہیں۔ کون قرآن پڑھنا جانتا ہے؟ کون قرآن پڑھتا ہے؟ کل کو یہ تھا کہ جس گلی سے نکلو اللہ کے بندے اور بندی کی آواز تلاوت کی آتی تھی، آج جب صبح اٹھو تو سب سے پہلے آواز گانوں کی آتی ہے، اور نوجوان سب سے زیادہ مبتلا ہے، سب سے زیادہ نوجوان مبتلا ہے۔ اور اس گانے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دل سخت ہو جاتا ہے، اور جب دل سخت ہوتا ہے تو زبان بھی سخت ہوتی ہے، پھر اس کی آنکھوں میں کچھ نہیں دکھتا سوائے گناہ کے، کوئی راستہ نہیں دکھتا۔ اور اس گانوں کے اثرات کا عالم یہ ہوتا ہے، دھیرے 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 اس عالم تک پہنچتا ہے۔ میرا دیدو، ان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے کہ جس پر اللہ کا عرش بھی لعنت کرتا ہے، زمین بھی لعنت کرتی ہے، آسمان کا پرندہ بھی لعنت کرتا ہے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نوجوان اور اس اللہ کے بندے کی رات ایک رات کالی ہو جاتی ہے اور گناہ کے اندر ملوث ہوتا ہے۔ میرا دیدو، اور وہ گناہ جو میرے اور آپ کے سامنے نہیں ہوتے، چھپا کر،
کچھ گناہ تو جلوت کے ہیں جو دکھا جہاں دکھا دیکھ لیا، کچھ گناہ کونوں میں ہوتے ہیں اور یہ گناہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ موبائل ہے نا، یہ اللہ کی نعمت ہے، نعمت ہے۔ گلاس اللہ کی نعمت ہے، پانی اللہ کی نعمت ہے۔ اب کوئی پانی کا غلط استعمال کرے، پانی کا قصور نہیں ہے اس کے استعمال کا قصور۔ یہ موبائل صحیح استعمال کرو نعمت ہے، اگر آپ نے اس کا غلط استعمال کیا اس کا قصور نہیں، آپ کے استعمال کا قصور۔ کتنے نوجوان جو رات کی اندھیری کے اندر کیا کر رہے ہیں انہیں خود پتا ہے، خود معلوم ہے وہ کیا کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم کہ وہ لعنت ہے جو انسان کے چہرے کو بگاڑ دیتی ہے، جو اس کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، اور اس کا نشہ اتنا بڑھتا ہے، اتنا بڑھتا ہے کہ پڑوس کی دیوار بھی محفوظ نہیں رہتی۔ اور معاف کریے گا، میں بہت بڑی بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، واقعات پر واقعات میرے سامنے نظر آ رہے ہیں کہ ایک سگا بھائی اپنی سگی بہن کے ساتھ بھی منہ کالا کرنے کے لیے شرم اور حیا اور خوف تک نہیں کرتا۔ یہ وہ گناہ ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سے بھی نفاق پیدا ہوتے ہیں، دلوں کے اندر دوریاں پیدا ہوتی ہیں، جوڑ ختم ہوتا ہے، آپس کا تعلق ختم ہوتا ہے، میل و محبت ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے خدا کے واسطے اس مدرسے کو بھی سمجھو، مدرسے سے اپنا تعلق رکھو، اور جب اس مدرسے سے تعلق رکھو گے تعلیم یافتہ